بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انفو کیبنٹ کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری ویڈیو منو سلوا کے بارے میں ہے کہ منو سلوا کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی اور یہ کس قوم پر اترا تھا اور کیوں اترا تھا۔ آج یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اس کے بعد تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین قسم کے کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور بہت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم ان سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھتے ہیں۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ جب ان لوگوں نے انکار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا اور آپ نے اللہ رب العزت کی دربار میں کچھ یوں عرض کیا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں کچھ یوں ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں، سو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، تحقیق وہ زمین ان پر 40 برس حرام کی گئی ہے، اس ملک میں سرگرداں پھریں گے، سو تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتہ کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی من اور سلوا نازل ہوتے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا، جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید پتلا بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کاج کرتے۔ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا۔ معزز سامعین، اب چلتے ہیں منو سلوا کی طرف۔ منو سلوا ایک قسم کی خوراک تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں یوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ خواتین و حضرات، من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوا اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ منو سلوا رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ اس منو سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کسی دن منو سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس ویران میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ معزز ناظرین اکرام، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتیوں پر شفیق اور ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ عز و جل کی نعمتیں مانگنا، اپنی پریشانی میں ان سے دعا کروانا اچھا عمل ہے۔ اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے کہ بنی اسرائیل پر دوران قید کس قدر رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔
ये सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत था। नाफरमानी की नहूसत से नेमतें छिन भी जाती हैं, गुनाह से इंसान का अपना ही नुकसान होता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अंबिया कराम की नाफरमानियों से बचाए और अपना फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आपका हाफिज़ व निगहबान।